آخری نبی ہیں، یعنی تم کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے، تمہارے اوپر ان کی اطاعت واجب ہے، تم نے ان کے اوپر ایمان لانا ہے، پھر تم مسلمان بنو گے۔ لیکن وہ اپنے جن لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ اپنے جب بڑوں کے پاس آتے، اپنے بزرگوں کے پاس آتے، اپنے شیاطین کے پاس آتے، عام لفظوں میں ظاہر جو ایمان نہ لائے، جو نہ مانے، اس کو انہی الفاظ سے پکارا جائے گا۔ جب وہ اپنے لوگوں کے پاس آتے تو کہتے کیا تم نے وہ بات بتاتے ہو جو اللہ نے تم پہ ظاہر کیا ہے، یعنی کہ تم تراب میں سے وہ چیزیں نکال کر مسلمانوں کو بتاتے ہو اور عام لوگوں کو بتاتے ہو، سادہ لوگوں کو بتاتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 3 اگست 2026 کو ہماری قرآن کلاسز نمبر 27 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک بندے کو قتل کر دیا اور اس کے اوپر تم اختلاف کرنے لگے، اس نے قتل کیا ہے، اس نے قتل کیا ہے، تم ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنے لگے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ ظاہر ہی کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک بندے کو قتل کر دیا، پھر اس کے اوپر اختلاف کرنے لگے کہ تم نے قتل کیا ہے، تم نے قتل کیا ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنے لگے۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ بھتیجے نے قتل کر دیا تھا اپنے چچا کو، کیونکہ اس کو اولاد نہیں تھی، اس نے سوچا کہ اس کو قتل کر کے اس کا وارث بن جاؤں گا۔ تو بعض لوگوں کو پتہ بھی تھا کہ اس بھتیجے نے اپنے چچے کو قتل کیا ہے، لیکن وہ نہیں بتانا چاہ رہے تھے ایک دوسرے کو۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ ظاہر ہی کرنے والا تھا اس بات کو جو تم چھپا رہے تھے۔ فقلنا اضربوہ ببعضها، ہم نے کہا اس پر اس کا ٹکڑا مارو، یعنی کہ جو تم نے گائے ذبح کی تھی اس کا ایک ٹکڑا مردے کے جسم پر مارو۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، تو اس طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا مردے کو۔ وَيُرِيكُمْ آیاتہ لعلکم تعقلون، اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ اب اس آیت مبارکہ میں ایک چیز بڑی واضح کر دی گئی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل میں آخرت کا کنسیپٹ ختم ہو چکا تھا۔ وہ یہ سوچ رہے تھے جس طرح آج ملحدین سوچتے ہیں کہ ہم ایسے ہی دنیا میں آئے ہیں، ہم نے خود ہی چلے جانا ہے، ہم خود ہی بن کے آئے ہیں، خود ہی چلے جائیں گے، کوئی ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی ہماری جو ہے قبر کا کوئی نظام نہیں ہے، مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، دوبارہ کون زندہ کرے گا، کس طرح ہوگا، ہاؤ اٹ پاسبل، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس چیز کو، اس واقعے کو بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ویسے زندہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ایک ذبح کی ہوئی گائے کا ایک حصہ جسم کا، وہ بھی مردہ، اس کو مردے کے اوپر مارنے سے مردے کو زندہ کر دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائی ہیں تم لوگوں کو تاکہ تم سمجھو، کیونکہ ان میں آخرت کا کنسیپٹ نہیں تھا، ختم ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ انہیں معجزہ دکھایا تو تاکہ تم لوگ سمجھو۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد، فہی کالحجارہ، پتھر کی طرح سخت، او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، میں سے بعض پتھر ایسے بھی ہیں جب وہ پھٹتے ہیں تو ان میں سے جاری ہوتی ہیں نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان میں سے نکلتا ہے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں غافل اس چیز سے جو تم کر رہے ہو۔ پچھلی آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ جو مردے کو زندہ کیا گیا تھا گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے، اس واقعے کے بعد کچھ عرصہ تک ان کے دل نرم ہو گئے اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ دیکھ کے، لیکن پھر بھی اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، پتھر کی طرح سخت، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پتھر ہے وہ بھی نرم ہوتا ہے، جب وہ پھٹتا ہے تو اس سے نکلتی ہیں نہریں۔ پتھر ہے وہ بھی پھٹتا ہے، وہ بھی نرم ہوتا ہے تو اس سے نکلتا ہے پانی، یعنی کہ تمہارے دل
اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، یعنی کہ پتھر بھی سخت ہیں لیکن پھر بھی ان سے پانی نکل پڑتا ہے، ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ اور بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نیچے گر پڑتے ہیں، لیکن تمہارے دل ان 3 چیزوں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ تمہارے دل سخت ہیں، پتھر کی طرح سخت ہیں، اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، یعنی کہ تم سے تو پھر پتھر ہی بہتر ہیں اس لحاظ سے کہ ایٹ لیسٹ ان کے دل نرم تو ہو جاتے ہیں، وہ نرم ہو کر ان سے پانی جو نکل پڑتا ہے، ان سے نہریں تو جاری ہو جاتی ہیں، تم تو اس سے بھی بدتر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہرگز اس چیز سے نہیں غافل جو تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے؟ وقد کان فریق منہم، ان میں سے بعض ایسے بھی چلے آئے ہیں، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو براہ راست سنتے تھے، تورات کو براہ راست سنتے تھے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، لیکن سننے کے بعد اس کو بدل دیتے تھے، اس کو بدل کر اپنا رزلٹ نکالتے تھے، اپنی مرضی کا اس سے نتیجہ نکالتے تھے، اس کو سیاق و سباق کے لحاظ سے بدل دیتے تھے، حالانکہ وہ عقل بھی رکھتے تھے، جانتے بھی تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں بعض میں سے بعض کے پاس، قَالُوا، تو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں بعض میں سے بعض کے پاس تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ بات بتاتے ہو جو اللہ نے تم پہ ظاہر کی ہے، تاکہ اس سے وہ تمہارے خلاف حجت قائم کریں، دلیل کے طور پہ تمہاری اس بات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ افلا تعقلون، کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کے کچھ لوگ وہ جب تورات کو بیان کرتے تھے، ان میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یعنی تم کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے، تمہارے اوپر ان کی اطاعت واجب ہے، تم نے ان کے اوپر ایمان لانا ہے، پھر تم مسلمان بنو گے۔ لیکن وہ اپنے جن لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ اپنے جب بڑوں کے پاس آتے، اپنے بزرگوں کے پاس آتے، اپنے شیاطین کے پاس آتے، عام لفظوں میں ظاہر ہے جو ایمان نہ لائے، جو نہ مانے، اس کو انہی الفاظ سے پکارا جائے گا۔ جب وہ اپنے لوگوں کے پاس آتے تو کہتے کیا تم انہیں وہ بات بتاتے ہو جو اللہ نے تم پہ ظاہر کی ہے، یعنی کہ تم تورات میں سے وہ چیزیں نکال کر مسلمانوں کو بتاتے ہو اور عام لوگوں کو بتاتے ہو، سادہ لوگوں کو بتاتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟